غیبت کا کفارہ کیا ہے؟ کسی کی غیبت کرنا حقوق العباد میں آئے گا یا حقوق اللہ میں آئے گا؟ نیز اس کی تلافی کا کیا طریقہ ہوگا؟ محمد فیضان لکھنؤ سے۔ دیکھیں، غیبت اصل میں تو غیبت سے بچنا حقوق العباد ہے، لیکن ہر حقوق العباد اصل میں اللہ کے حقوق بھی ہیں، کیونکہ اللہ نے بھی اس سے روکا ہے۔ اب جب آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں تو ایک تو اس کی عزت کا آپ جنازہ نکال رہے ہیں، اس کو لوگوں کے سامنے رسوا کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے تو یہ اللہ کے بندوں کا حق ہے جو آپ ضائع کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ نے ہمیں غیبت سے منع کیا ہے، تو آپ غیبت کر کے اللہ کے حکم کو توڑ کر اللہ کا حق بھی ضائع کر رہے ہیں۔ تو جتنے بھی حقوق العباد ہیں نا، وہ بھی حقیقت میں حقوق اللہ ہی ہیں۔ ان کو حقوق العباد اس لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ ان سے براہ راست نقصان جو ہو رہا ہوتا ہے وہ بندوں کو ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے کہہ دیا جاتا ہے، ورنہ حقیقت میں جو حقوق العباد ہیں وہ اللہ کے حقوق بھی وہی ہیں۔ تو اس لیے غیبت سے بچنا چاہیے۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اَیُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم چاہتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ تو اس کو تم ناپسند کرو گے۔ تو مردہ بھائی کا گوشت کھانا، کیونکہ مردہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، تو جس کی غیبت کی جا رہی ہے وہ موجود نہیں ہے، وہ بھی بیچارہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، تو اس لیے اللہ نے اس کو یوں حکم دیا ہے کہ ایسے جیسے مردہ کا گوشت کھانا۔ باقی اگر غیبت ہو گئی ہے تو اس کی تلافی کا کیا طریقہ ہوگا؟ تلافی کا ایک غلط طریقہ ہے، ایک صحیح طریقہ ہے۔ غلط طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جس کی غیبت کی ہے اس کو جا کے آپ بتائیں کہ بھائی جان میں نے آپ کی غیبت کی ہے، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اب اس کے دل میں یہ وسوسے آنا شروع ہو جائیں گے، پتہ نہیں کیا غیبت کی ہے، پتہ نہیں کیا کہا ہے اس نے۔ اگر آپ بتا دیں یہ کہا ہے تو ایسا نہ ہو طیش میں آ کے آپ کے دو جڑ دے وہ، پھر آپ سارا دن اس کی غیبتیں ہی کرتے پھریں گے، پھر تو اور زیادہ۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں جس کی غیبت کی ہے اس سے براہ راست جا کے یہ معافی مانگنا کہ میں نے آپ کی غیبت کی، آپ معاف کر دیں، یہ طریقہ غلط ہے، اس سے نفرتیں اور زیادہ پھیلیں گی۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ سے توبہ استغفار کی جائے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے کسی مسلمان کی غیبت کی۔ دوسری بات، جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ میری اس غیبت کی وجہ سے تو میرے گناہ اس کو دینے کے بجائے یا میری نیکیاں اس کو دینے کے بجائے تو اپنے فضل سے اس کے گناہ معاف کر دے اور اس کو اپنے فضل سے نیکیاں دے دے۔ دوسرا کام ہو گیا۔ تیسرا کام یہ کہ غیبت کر کے آپ نے اس کی عزت کا جنازہ نکالا ہے، لوگوں کے سامنے اس کو رسوا کیا ہے، تو اب جو اس کی ذلت ہوئی ہے نا معاشرے میں، اس کی تلافی کریں، اس کی عزت بحال کریں۔ لوگوں کے سامنے جا کے کہیں بھائی وہ جو میں نے اس کی برائی کی تھی، پتہ نہیں یار اس کی حقیقت بھی ہے یا نہیں ہے، واللہ عالم، ہو سکتا ہے وہ غلط کہہ رہا ہوں، مجھے غلط فہمی ہوئی ہو، یا اس کی کسی اور طرح سے کوئی تعریف کر دیں، کیونکہ غیبت کر کے آپ نے اس کی عزت میں کمی کی ہے۔ تو اب اس کی تلافی یہی ہوگی کہ اس کی جو پہلے عزت تھی وہ بحال کر دی جائے۔ تو اس طرح سے